نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تمام تعلیمات ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ایک مکمل نظام زندگی سے متعلق امور کی مکمل تعلیمات کے طور پر انسانیت کی رہنمائی کرتی ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات میں نہ تو انفرادیت محضیہ ہے اور نہ ہی جزوی بنیادوں پر کوئی تعلیمات اور احکامات ہیں۔ پوری انسانی اجتماعیت یا مسلم اجتماعیت جو اس کتاب مقدس پر ایمان لانے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اس اجتماعیت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر سطح کی اجتماعیت کے ذمہ داران کو ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ فرد کو اپنے جسم اور اپنی ذات کی حد تک، خاندان کے سربراہ کو خاندان کی حد تک، محلے کے سطح کے سربراہ اور اس اجتماعیت کے لیے اس کے رہنما کو، پورے ملک اور قوم کی اجتماعیت کے لیے جو رہنما بنا دیا گیا ہے، اس اجتماع نے اپنا رہنما بنایا ہے اس کی ہدایت پر، اور جو بین الاقوامی اجتماع کے لیے رہنما بنا ہے اسے اس کے مطابق ہدایات دی گئی۔ تو ہدایات کا ایک مکمل پیکج ہے، ایک جامع نظام زندگی ہے۔ اس کے فکر، اس کے نظریے، اس کے عملی کردار میں کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مخمصہ نہیں ہے۔ بہت ہی مربوط اور بہت ہی منظم انداز میں انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک مکمل نظام حیات دین اسلام نے دیا ہے۔ اب جو جماعت اس کو اسی تناظر میں پورے طور پر سمجھے گی وہی اس سے کما حق ہو فائدہ حاصل کر سکتی ہے، اور جو جماعت اس کی جزوی تعلیمات کو لے گی، من پسند اور خواہشات کے مطابق کچھ باتوں پر عمل کرے گی اور کچھ باتوں کو چھوڑ دے گی، تو وہ مسخ شدہ ایسی مذہبیت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے واضح طور پر نص قطعی کے طور پر بیان کیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کو مخاطب کر کے، صہیونیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ کتاب کے آدھے حصے پر عمل کرتے ہو اور آدھے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ملے گی، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم کی مذہبیت مسخ ہو جائے، یہودی خصلتوں، صہیونی خصلتوں کی عادی بن جائے، مسخ شدہ نصرانیت کی پیروکار بن جائے، اس کی جو بنیادی افکار و اعمال، خیالات و اعلانات وہ دراصل انہی مذاہب کے مطابق ہوتی ہیں جن کو تحریف کر دیا گیا ہے، وہ یہودی خصلت ہوگی یا عیسائی خصلت ہوگی یا منافقت ہوگی یا مشرکین کی ہوگی۔ اللہ پاک نے 4 طبقوں کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم میں، ان 4 کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔ منافقین ہوں گے، نفاق کی حالت ہوگی۔ تو بڑی بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ پکا مومن اور مخلص اور اسلام کی اجتماعیت قائم کرنے والی اجتماعیت وہ ہوگی جو ان 4 تصورات سے ہٹ کر امتم وسطاً، ایک معتدل اور امت وسط کے طور پر کردار ادا کرنے والی ہے۔ اس میں کوئی زیغ و زلال نہ ہو، اس میں کوئی ہیچ پیچ نہ ہو، اس کے فکر میں انتشار نہ ہو، اس کے عمل کے اندر تضادات نہ ہو، اس کا فکر بھی مربوط اور درست ہو اور اس کا عمل بھی منظم ہو، عدل پر مبنی ہو، توازن لیے ہوئے ہو۔ اس لیے مسلمان جماعت کو امت وسط کہا قرآن حکیم نے، جو بالکل درمیان میں ہے۔ 1 ڈگری سے 100 ڈگری کے درمیان جو 50 ڈگری ہے یہ وسط ہے، سین کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے وسط۔ تو وسط تو 2 ڈگری بھی ہے، 3 ڈگری بھی ہے، 4 ڈگری بھی ہے، 60 ڈگری بھی ہے، 70 ڈگری بھی ہے، 90 بھی ہے، 95 بھی ہے، سارے وسط ہے۔ 1 اور 100 کے درمیان ہے، وسط ہے، سین کے جزم کے ساتھ۔ قرآن پاک نے امتم وسطاً کہا ہے، وسطاً نہیں۔ جتنی مسخ شدہ مذہبیتیں ہوتی ہیں وہ وسط ہوتی ہیں، مذہب کا نام بھی لیتی ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں کفر ہے اس سے برات کا اعلان بھی کرتی ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ یہی مسخ شدہ یہودیت، یہی مسخ شدہ عیسائیت، یہی مسخ شدہ ہندو مذہب، باقی تمام مذاہب۔ اور اگر مسلمان بھی یہی حرکت کرے گا تو منافقین کی اس پارٹی میں شامل ہوگا جو وسط ہے۔ وسط وہ ہے جو بالکل درمیان میں ہے، جسے یقین حاصل ہو گیا، جو دین کے کامل اور مکمل نظام کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے جہاں افراد کے لیے تہذیب نفس سے متعلق امور بیان کیے ہیں کہ ایک اچھا فرد کون سا ہے، اس کو اپنے نفس کی تہذیب کے لیے، اپنے نفس کی بڑی ہوئی خواہشات، حسد، کینہ، بغض، عداوت وغیرہ وغیرہ بد اخلاقیاں، اسے پاک کرنا ہے اور اچھے اعلیٰ اخلاق انسانیت کے لیے پیش کرنے ہیں۔ عدل، انصاف، خیر خواہی، سخاوت وغیرہ وغیرہ، حسن اخلاق، اللہ کی عبادت، یہ تہذیب نفس کا دائرہ ہے۔ خاندانی سطح پر کون اچھا ہے، اس کی ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اچھی بیوی کون ہے، اچھا شوہر کون ہے، اچھی اولاد کون سی ہے، اچھا باپ اور ماں کون سا ہے، اچھے رشتہ دار کون سے ہیں، اس کی وضاحت کی ہے دوسرے دائرے میں۔ اور پھر تیسری سطح آتی ہے انسانی اجتماع کی، قومی نظام یا بین الاقوامی نظام۔ اس کے بہت سے امور ہیں، ان امور میں ریاست
قوم، اجتماعیت یا امت بین الاقوامی سطح پر، اس کی حفاظت، اس کے غلبے، اس کے پھیلاؤ اور اس کے فروغ کے لیے ایک بنیادی حکم دیا ہے جہاد کا۔ جہاد کا یہ بنیادی حکم کسی ریاست میں بسنے والے اجتماع انسانی کی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ اور اس ریاست پر دشمن حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے کی حکمت عملی کے لیے کیا ہے؟ لازمی قرار دیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ جہاد کا حکم دیا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جیسے جہاد کرنے کا حق ہے ایسے جہاد کرو۔ اس کے مقابلے کے لیے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ کسی بھی اجتماعیت کے اندر یہ ہے کہ انسانی حقوق ٹوٹنے لگ جائے، بد امنی ہو، قتل و غارت گری شروع ہو جائے، ڈاکہ زنی شروع ہو جائے، ایک اجتماع میں بسنے والے انسانوں کی جان کو خطرات لاحق ہو، تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی شر پسند عناصر، چور، ڈاکو، لٹیرے یا کسی دوسرے ملک کی کوئی طاقت حملہ آور ہو اس ریاست پر، تو اس کے مقابلے میں قتال کیا جائے، مقابلہ کیا جائے۔ اب اس کا تعلق ریاست سے ہے اور سیاست سے ہے، سیاست المدینہ اور سیاست الاقوام۔ اور جب کسی ایک وحدت اور یونٹی کے لیے کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس ریاست یا سیاست یا اس اجتماعیت کا سربراہ کون ہے، اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ بغیر اس کے تو وحدت پیدا نہیں ہوتی۔ اتھارٹی کس کے پاس ہے، چیف ایگزیکٹو کون ہے، منتظم کون ہے۔ اب اس حوالے سے جو حکم ہوگا اس حکم کی اساس، اس کا ذمہ دار فرد نہیں، خاندان نہیں، کوئی ذاتی انجمن اور تنظیم نہیں، کوئی کاشتکاروں کی ہو، کوئی صنعت کاروں کی ہو جو ارتفاق ثانی کے ذیل میں ہے، نہیں، اس کا فیصلہ اس پورے عمل کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ سیاست المدینہ کا سائس، سربراہ، چیف ایگزیکٹو، خلیفہ، حکمران، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، جو بھی اس کا نام رکھ لو، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، جو بھی کہو، دنیا مختلف تجربے بھگتتی ہے اور ایک ہی تجربہ صدیوں چلتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے تو سارے تجربے بھگتے ہیں پاکستانیوں نے، تو جو نام بھی رکھ لو اس کا۔ سیاست اور ریاست سے متعلق فیصلے کا اختیار وہ ریاست کے سربراہ کو ہے، اس نظم کو ہے جو اس ریاست کی اجتماعیت کو کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد فتنہ اور فساد ختم کرنا ہے جہاد کا۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، تو فتنے کا خاتمہ ہے۔ اور اگر پرائیویٹ جہاد شروع کر دیا جائے ہر فرد اپنے طور پر کہ اللہ نے مجھے کہا ہے قتل کرو، ایک خاندان یا ایک برادری پرائیویٹ لڑائی شروع کر دے، جب یہ شروع کرے گا تو اسی ریاست کا دوسرا خاندان، دوسرا فرد وہ کہے گا مجھے بھی حکم دیا، میں بھی مسلمان ہوں، مجھ پہ بھی لکھا ہوا ہے قاتلوہم،
تو فتنہ پیدا ہوگا یا فتنہ ختم ہوگا؟ جہاد تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے، قتال، اور اگر فتنہ مزید بڑھ جائے تو وہ جہاد ہوا نہیں۔ شریعت نے اسی لیے، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، فقہاء، محققین، مفسرین، محدثین نے بڑے غور و فکر اور تدبر کے ساتھ تمام آیات، تمام احادیث، صحابہ کا تعامل، تابعین کا تعامل، بعد کی امت کے تعامل کو سامنے رکھ کر فقہاء نے جو قانون سازی کی، آئینی فریم ورک بنایا، قانونی نظام بنایا، تو بتلا دیا کہ کس آیت کا تعلق انسانی اجتماع کے کس پہلو سے ہے۔ کوئی قانون انلمیٹڈ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی ضابطے کے تحت، کسی نہ کسی دوسرے قانون سے مل کر ایک مطلب بنے گا۔ اب اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اور کسی حدیث، کسی آیت کو نہ دیکھا جائے، اور سورج نکلنے کے وقت پہ نماز کی نیت باندھ رکھی ہو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے اقیموا الصلاۃ، زوال کے وقت پڑھنے لگ جائے، غروب کے وقت پڑھنے لگ جائے، آیا ہے فجر میں 2 رکعتیں پڑھو، چونکہ قرآن میں آیا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں 2 کی بجائے 4 پڑھ لیں، یا نہ پڑھیں، 1 پڑھ لیں۔ اگر ہر فرد کو یہ اجازت دے دی جائے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ وہ کسی ایک آیت یا حدیث کو بنیاد بنا کر پورا دین جو ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دے، تو پھر تو کیا ہے، دنیا کا کوئی عقل مند اسے تسلیم کرے گا؟ دنیا کے کسی ملک میں، کسی اسکول آف تھاٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر اسکول آف تھاٹ اپنے بنیادی تصورات کے تحت ایک آئینی میکنزم بناتا ہے، انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے، ریاستی ڈھانچہ بناتا ہے، سیاست، معیشت اور اجتماعیت کے دائرے وجود میں لاتا ہے۔ تو دین اسلام وہ جب امت وسطاً ہے تو پھر اسے تو پورے تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر ایک نظام استوار کرنا ہے۔ اب یہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو جہاد کرو، اور بغیر جہاد کی تیاری کیے ہوئے نہیں ہو سکتی، قتال اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ایک ریاست کا سربراہ، اس کا قائم کردہ نظام، وہ تیاری کرے لہم، ان دشمنوں کے لیے۔ ہم ضمیر کا مرجع دشمن ہے، کون سا دشمن؟ سیاق و سباق سے اگلی پچھلی آیات کے تناظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دشمن جس سے کوئی معاہدہ بھی ہوا ہوا تھا، انسانی معاہدہ تو ہوتا ہی ہے قوموں کا قوموں کے ساتھ، عہد کیا ہوا ہے، خاص طور پر میثاق مدینہ، جس میثاق مدینہ میں مدینے میں بسنے والے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کر کے آپ کی ریاستی رٹ کو قبول کیا تھا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم عمل کریں گے، اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی فورسز نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو کا ہم تحفظ کریں گے، اور ان کی حیثیت وہی ہوگی سیاسی طور پر جیسے مسلمانوں کی ہے۔ میثاق مدینہ میں لکھا گیا تھا کہ یہ بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک قوم ہے، ایک ریاست کا حصے دار ہے۔ ان یہود بنی عوف امۃ مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ مل کر ایک امت ہے، کلمے کی امت تو نہیں تھی، تو ریاستی امت تھی،
مدینے کی ریاست کے شہری تھے، اس بنیاد پر وہ امۃ مع المومنین ہے۔ اب ان سے ایک معاہدہ ہوا ہوا ہے، لیکن غزوہ احد کے موقع پر ان کی کارستانیاں کہ معاہدہ کر کے ایک ریاست کے شہری ہیں، مدینے کی ریاست کے، اور پینگے بڑھا رہے ہیں ابو سفیان سے، مکے کی طاقتوں سے، غزوہ احد میں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، غزوہ احزاب میں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، رابطہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، تیاری کرو ان کے مقابلے میں، جی ان کے مقابلے میں تیاری کرو، ما استطعتم من قوۃ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، قوت، اسلحے کی طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے، معاشی قوت ہے، جی ومن رباط الخیل، دشمن سے طاقت بغیر قوت کے نہیں ہو سکتی، اور اس میں گھوڑے کا کردار بڑا بنیادی ہے، اس زمانے کی جنگوں کا سب سے بڑا آلہ۔ آج بھی ہارس پاور ہی کی بنیاد پر ٹینک اور جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا آلہ بلا بنتی ہے، مشینری کام کرتی ہے، کتنی طاقت، بنیادی یونٹ طاقت کا گھوڑا ہی ہے، جی تو یہ تیاری کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی وضاحت بھی کی، یہ آیت مبارکہ پڑھی، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی اور فرمایا الا، خبردار جان لو کہ جو القوہ ہے یہ الرمی ہے، ان القوۃ الرمی، قوت تیر اندازی ہے، نشانہ دشمن پر لگانے کی مشق ہے۔ تیر انداز اس زمانے میں تیر پھینکتا تھا، بس الٹپ پھینک رہے ہیں، نہیں، ٹارگٹ طے کر کے، کون آدمی ہے، کون کی پرسن ہے، دوسری ریاست کا کون سا وہ فرد یا طاقت کا سرچشمہ ہے جو ہمارے ملک پر حملہ آور ہوا ہے، تو سربراہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا اس سربراہ کے پیچھے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے، ٹارگٹ وہ ہے الرمی، اس کے مقابلے میں قوت تیار کرو۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کو بند نہیں کر رہی کہ قوت صرف اور صرف تیر اندازی میں ہے یا بندوق چلانے میں ہے، یہ تو قوت کی ایک قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس لیے نہ تو حصر کہا ہے کہ صرف تیر اندازی ہی قوت ہے، اور یہ بھی نہیں کہا دونا غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز قوت نہیں ہے، ہر طرح کی قوت، جو بھی کسی ڈاکو، چور، قاتل، لٹیرے، انسان دشمن کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز ہے، معاشی قوت ہے، سیاسی قوت ہے، سماجی قوت ہے، وہ تمام چیزیں اس قوت ان کے اندر شامل ہیں۔ اور خیل، گھوڑے کا ربط، رباط، اس کی تیاری، اس کی نسل تیار کرنا، اس کو تربیت دینا، ہر گھوڑا جنگ کے لیے ہوتا ہے، وہ گھوڑا جو دوڑ ہی نہ سکے، نسل گھوڑے کی ہو، دوڑ ہی نہ سکے، یا دوڑتا ہے ادھر ادھر سوار کو گرا دیتا ہے، بھائی جنگی گھوڑے تیار کرنے کے لیے باقاعدہ سائز رکھے جاتے ہیں، ٹریننگ کی جاتی ہے، رباط، گھوڑوں کو تیار کرنا، اور گھوڑے سے ترقی کر کے جو وسائل آج توپ و تفنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ایٹم بم تک قوتیں آ گئی، سب اس کے اندر شامل ہے۔ سیاسی، معاشی، سماجی قوت، یعنی افراد میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ نشانہ ٹھیک ٹھیک لگا سکے۔ جنگ میں افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا مادی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔
جو متحرک ہوں، وہ رباط الخیل میں آ گئے۔ تمام وہ آلات حرب و ضرب اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر کہا مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت، ہر ممکن حد تک طاقت اور قوت پیدا کرو دشمن کے مقابلے۔ پھر ایک تیسری بات بیان فرمائی کہ اتنا نشانہ، ٹارگٹ پر، ہدف پر کام کرنے کا آپ کا اتنا بہترین نشانہ اور قوت ہو، آلات ضرب و حرب تمہارے پاس اتنی طاقتور ہوں کہ ان دونوں کی مجموعی قوت سے دشمن پر یہ اثر پڑنا چاہیے کہ ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ، ارہاب۔ قتل کرنا تو مقصد نہیں ہے، اس کو یرکاؤ، اس کو خوف زدہ کرو کہ وہ فتنہ اور فساد سے باز آ جائے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنا تمہارا دشمن، انسانیت کا دشمن اور اللہ کا دشمن ڈر جائے اور ڈر کے وہ جو ظلم اور فساد مچانا چاہتا ہے اسے باز آ جائے۔ مقصد بندے مارنا ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اس جہاد کے لیے افرادی قوت تربیت یافتہ، سکلز رکھنے والی، جس کا نشانہ بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہو، آلات ضرب و حرب، رباط الخیل، اور دونوں کی مجموعی سے دشمن خوف زدہ ہو، قوت ہے نہیں اور ویسے ہی بڑھ کے لگا رہے ہیں تو خالی ارہاب ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دہشت گردی۔ ارہاب کا ترجمہ آج کل کیا جا رہا ہے، اور بلکہ یہ آیت بدبخت لوگ پیش کرتے کہ قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں میں دہشت گردی پھیلاؤ۔ ترہبون بہ کا تعلق دہشت گردی سے کہاں سے جوڑ دیا تم نے؟ ارہاب وہ معنی میں نہیں، ارہاب اس بنیاد پر ہے کہ آپ کی طاقت، اچھا سیاسی طاقت، سیاسیات کی دنیا میں جس کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس مادی طاقت اور قوت ہوتی ہے، تو بیچارہ جو کمزور ہے مادی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے، وہ تو خود ہی ڈر جاتا ہے۔ اب بتلائیے کہ عالمی سامراج جو لوگوں کو ڈرا کر لوگوں پر مسلط ہے، اب اس کے مقابلے میں وہ اجتماعیت جس کے پاس نہ سیاسی قوت، نہ معاشی قوت، نہ آلات ضرب و حرب، وہ دہشت گردی پھیلائیں گے۔ وہ ارہاب ہے، قرآن والا ارہاب نہیں۔ دشمن مرعوب ہوتا ہے سیاسی معاشی طاقت اور قوت سے۔ قرآن حکیم نے کہا یہ تیاری کرو۔ اب جہاد کے اس آیت اور تمام آیات کو سامنے رکھ کر اب تیاری خالی فرد کرے گا، خاندان کرے گا، ریاست کرے گی، تمام چیزوں کی۔ آپ دیکھیے جتنی غزوات ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، گھوڑے، تلواریں اپنے سپاہیوں کو فراہم کی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی آدمی تھا جس کے پاس اپنی تلوار، اپنا گھوڑا، خالد بن ولید جیسے جن کے پاس تلواریں اور میان تھے یا گھوڑے تھے، ورنہ جو بھی آتا تھا غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے کہ میں اشعریین کی ایک نوجوانوں کی جماعت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں سواری چاہیے، اتنا لمبا سفر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس جتنی سواری تھی وہ تو میں نے تقسیم کر دی، اب تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، آ گئی وہ میرے پاس پہنچ گئی تو ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ تو ریاست انتظام کرے گی نا، جب اتنے بڑا دشمن کے لیے تیاری کرنی ہے تو کون کرے گا؟ ریاستی وسائل خرچ ہوں گے، اجتماعی وسائل خرچ ہوں گے، زبانی کلامی جہاد کا دعویٰ نہیں ہوگا، افرادی قوت تیار کی جائے گی، اور یہ ریاستیں کرتی ہیں، اجتماعیتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت جس کے پاس اختیارات ہیں
اتھارٹی ہے وہ کرتی ہے۔ اس لیے فقہا نے تمام آیات جہاد و قتال کو سامنے رکھ کر جو بنیادی قانون کتاب السیر میں بیان کیا ہے کہ جہاد کا اعلان صرف اور صرف ریاست کا سربراہ کرے گا، خلیفہ کرے گا، کوئی پرائیویٹ جہاد کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، قتال کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، انفرادی طور پر کوئی کسی کو اس معاملے میں اکسا نہیں سکتا۔ ریاست اعلان کرے گی جو سب لوگ، اور مسلمانوں نے 1200-1300 سال اپنی حکمرانی کے زمانے میں اس اصول کو اپنے سامنے رکھا ہے، اور ریاست کے مقابلے میں اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو خروج کہا گیا۔ طاقت جمع کر لی، قوت جمع کر لی، لڑنے بھڑنے کے لیے ریاست کے ساتھ تیار ہو گیا تو خارجی ہے وہ۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے مقابلے میں خارجیوں نے حرکت کی تھی۔ اب آپ دیکھیے لڑائی دو طاقتوں میں ہو رہی ہے، ایک شام کی طاقت ہے اور ایک حجاز اور کوفہ کی طاقت ہے۔ وہاں کسی فقیہ نے، کسی مفتی نے، کسی محدث نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو خارجی نہیں کہا۔ جنگ صفین میں تو سب بندی بھی ہو گئی تھی، خارجی کسے کہا؟ کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تسلیم کر کے حجاز کے اندر آپ کی ریاستی رٹ کو مان چکے ہیں، اور پھر ایک جزوی مسئلے کے اندر خود ساختہ تشریح کر کے کسی آیت کی جزوی طور پر ان الحکم الا للہ کی من مانی تشریح کر کے حضرت علی سے کیا خروج کر رہے ہیں اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آیت میں آیا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ حضرت علی نے کیا کیا کہ جی حضرت امیر معاویہ سے کیا ہے تحکیم، دونوں طرف سے ایک حکم ان کا مان لیا، ایک حکم ان کا مان لیا، تو یہ آیت کی خلاف ورزی کی ہے، من مانی تشریح ہے نا۔ اور اس کی بنیاد پر جہاد کا اعلان کر دیا۔ 20,000 خارجیوں نے جنگ لڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے خروج۔ تو فقہاء اور محدثین نے دین اسلام کا مکمل نظام بیان کر کے وضاحت کر دی کہ جہاد کا اعلان ریاست کا سربراہ کرے گا، پرائیویٹ جہاد نہیں ہو سکتا، وہ خارجی ہے، وہ باغی ہے، وہ فتنہ پیدا کرنے والا ہے، اجتماعیت کو توڑنے والا ہے۔ یہ وہ بنیادی قانون رہا ہے جس پر 1200 سال تک مسلمانوں کے ہاں عمل درآمد ہوتا رہا۔ آپ دیکھیے کہ اس قانون پر عمل درآمد کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے فتنے مسلط کیے، معاہدے توڑے، جنگیں لڑیں، تو ریاست نے مقابلہ کیا نا۔ ریاست کا سربراہ تھا، صوبہ بنگال کا گورنر تھا سراج الدولہ، اس نے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان اپنی ریاست کا، اپنے علاقے کا سربراہ ہے، اس نے کیا ہے دشمن سے جنگ لڑی ہے۔ 1803 میں دلی پر قبضہ ہوا ہے، تو یہ اعلان تو کیا گیا کہ اب ہم پر لازمی ہے، ملک دارالحرب ہو چکا ہے، تیاری کرنا ضروری ہے۔ لیکن عملاً شاہ عبدالعزیز صاحب کے خلیفہ، ان کے تربیت یافتہ سید احمد شہید نے دلی اور اس کے گرد و نواح جہاں جہاں انگریزوں کا قبضہ تھا وہاں جہاد شروع کر دیا تھا۔ افراد کی تیاری کا عمل ہے کہ اس غلامی کے مقابلے میں آزادی کی جنگ لڑیں، لیکن پورا یو پی، پورا سی پی، پورا سندھ کا علاقہ اور اس سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں؟ آزاد قبائل میں۔ کیوں؟ بادشاہ وقت ہندوستان کا جو انگریزوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے وہ اعلان نہیں کر رہا لڑائی کا۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ بادشاہ
برطانیہ کا وظیفہ خوار ہے، دلی کا حکمران وہاں کا ریزیڈنٹ مجسٹریٹ مٹکاف ہے، حکم وہ جاری کرتا ہے، حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے، بادشاہ تو اس حکم کے ماتحت کام کرنے کا پابند ہے، اور بادشاہ جب اس کا اسیر ہے، اس کا غلام ہے کمپنی کا، تو وہ تو اعلان نہیں کر رہا ہے جہاد کا، وہ اگر کرتا تو دلی میں ہی کیا ہے، یو پی میں ہی جو 3 صوبوں کو ملا کر صوبہ جات متحدہ انگریزوں نے بنائے تھے، یونائٹڈ پروونس یو پی جو بنائے تھے، تو وہیں پر جہاد شروع ہو جانا چاہیے تھا نا۔ سید احمد شہید عالم تھے، شاہ عبد العزیز عالم تھے، عالم ربانی تھے، قانون ان کے سامنے ہے کہ بادشاہ نے اعلان نہیں کیا، ان کا کٹھ پتلی ہے۔ لمبا چوڑا سفر طے کر کے اس علاقے میں آئے جہاں مغل بادشاہ کی کوئی حکومت نہیں، آزاد قبائل یاغستان۔ اب جو مکمل دین کے سسٹم کو نہیں سمجھتے وہ بھی سید صاحب پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھو، جہاد کرنا تھا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی حکومت تھی یو پی سی پی میں، وہاں انگریزوں سے لڑائی تو کی نہیں، پہنچے یہاں رنجیت سنگھ کے خلاف لڑنے کے لیے، کیوں پہنچے؟ سوال یہ، وہ قانونی بنیاد ہے کہ جہاد اور قتال کا حکم ریاست کا سربراہ دے گا، اور ریاست کا سربراہ نہیں دے رہا تو تیاری کی جائے گی، مسئلہ بتایا جائے گا، فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ دارالحرب ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ لیکن عملاً اقدام تبھی ہوگا جب بادشاہ یا حکمران یا ریاست کا سربراہ اعلان کرے، پرائیویٹ جہاد کی کوئی اجازت نہیں۔ اسی لیے سید صاحب، سید احمد شہید یاغستان آزاد قبائل میں پہنچے ہیں تو آتے ہی لڑائی شروع کر دی تھی؟ نہیں، تمام قبائل، تمام علاقے کے قوانین، تمام شہروں کے سربراہ، ان کا اجتماع منعقد کیا، اور اس اجتماع میں حکومت اپنی قائم کرنے کا ان سے تقاضا کیا کہ تم سب لوگ مل کر اپنا ایک امیر بناؤ، امیر المومنین۔ تو سب قبائل نے مل کر سید صاحب کو کیا اپنا امیر المومنین چنا، حکومت بنی، اور پھر اس حکومت کے ماتحت کیا ہے، جنگ لڑی، جتنی بھی جنگیں لڑی، رنجیت سنگھ سے ہوں، کشمیر کی طرف جانے کا ارادہ ہو، انگریزوں سے لڑائی کے لیے تیاری ہو رہی ہو، تو وہ اس حکومت، اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آج کی جدید پولیٹیکل اصطلاح کے مطابق کہا ہے کہ وہ حکومت جو ملک سے باہر بیٹھ کر کسی ملک کے اندر اپنا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جیسے مولانا خلصدی نے کابل میں بیٹھ کر حکومت قائم کی، حکومت موقتہ ہند، عارضی حکومت۔ دنیا بھر میں کیا ہے، عارضی حکومت ہند بنائی جاتی، بنائی، ایسے ہی سید صاحب نے عارضی حکومت ہند بنائی اور وہاں ریاست قائم کی، اور ریاست کی اساس پر اب اگر یاغستان سے آپ انگریزوں سے لڑنے نکلیں تو راستے میں پہلے پنجاب آئے گا جس پر رنجیت سنگھ کی حکمرانی ہے، کشمیر آئے گا جہاں سکھوں کی حکمرانی، وہاں بھی تو سکھ حکمران راجا تھا۔ قانونی پہلو کو سامنے رکھا ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی میں بھی علماء نے فتویٰ دے کر بادشاہ کے پاس بھیجا، بہادر شاہ ظفر کے پاس، اور بہادر شاہ ظفر نے اعلان جاری کیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لوگ میدان میں نکلے، مقابلہ کرے،
فرمان شاہی جاری ہوا ہے، قانون، اس قانون کے مطابق کیا ہے اقدام کیا ہے۔ جتنے بھی یہ تھرا بھون کی جنگ ہو، شاملی کی لڑائی ہو، میرٹھ سے لے کر پورے جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے جو جنگ لڑی، ایک ہے سپاہیوں کا معاملہ، ان تمام علاقوں میں بہادر شاہ ظفر کے اعلان کے بعد جنگیں ہوئی، تو قانونی پہلو کو سامنے رکھا ہے، دین اسلام کے بنیادی تقاضے کو سامنے رکھا۔ اچھا، جنگ ہار گیا آپ، 1857 کی جنگ آزادی بظاہر، لیکن 100 سال جو انگریزوں نے، کمپنی نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس تحریک، جدوجہد اور اس لڑائی کے نتیجے میں کمپنی جو ایک پرائیویٹ گروہ تھا چوروں، ڈاکوؤں، قزاقوں، لٹیروں کا، جو سفاک ترین فتنہ پیدا کر رہے تھے، لوٹ مار کر رہے تھے، اس کمپنی کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اور حکمران ملکہ وکٹوریہ بنتی ہے، بادشاہت، مسلمان بادشاہت کا خاتمہ کر کے خود بادشاہ، اس نے کہا جی بادشاہ نے اعلان کرنا ہے، تو جیسے بادشاہ سے انہوں نے بات کر کے اعلان کروا دیا، کل کو کوئی اور بادشاہ، اس لیے ان کے بیٹوں کو بھی، بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو بھی پہلے ہی قتل کروا دیا، اور برطانوی بادشاہت کو کیا ہے مسلط کر دیا، ملکہ وکٹوریہ۔ 1835 میں وہ حکمران بنی، اور اس وقت سے لے کر کیا ہے 1901 تک حکمرانی کی، اس کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ تو اب ہندوستان میں آپ دیکھیے، باوجود اس بات کے کہ کفر کی، ظلم کی بادشاہت قائم ہو گئی، اس کے بعد کی جتنی بھی جدوجہد ہے، تعلیمی ادارے بنائے گئے، افراد سازی کی گئی، جماعتیں بنائی گئیں، سیاسی جماعتیں بھی بنیں، اور کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور مدارس کے لوگ جو ہے وہ بھی تیار کیے گئے، افرادی قوت، وہ افرادی قوت خواہ وہ انجمن ثمرۃ التربیت کے طور پر ہو، جمعیت الانصار کی اساس پر ہو، تحریک خلافت کی صورت میں ہو، علماء کی کسی اجتماعیت کی صورت میں ہو، اور تحریک ریشمی رومال میں بھی۔ شیخ الہند بیٹھے میں یو پی کے گڑھ دیوبند میں جنگ وہاں شروع کر دی، قتال شروع ہو گیا۔ شیخ الہند سے زیادہ غیرت مند کون؟ اب برطانیہ کی شہنشاہیت سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے مقابلے کی طاقت خلافت عثمانیہ تھی۔ 1857 کے بعد حریت پسند ہندوستان کے ان کا مرکز خلافت عثمانیہ بنی، اس کے ساتھ روابط بحال کیے، تعلقات بحال کیے۔ اچھا جی، شیخ الہند نے اگر جنگ لڑنی تھی انگریزوں سے تو دیوبند سے کابل جانا آسان تھا اور حجاز جانا، بھائی جب مولانا سندھی جا سکتے ہیں شیخ الہند کے حکم پر کابل خفیہ راستوں سے، تو شیخ الہند نہیں جا سکتے؟ شیخ الہند کے تو شاگرد قدم قدم اور چپے چپے پر تھے، لیکن کیوں شیخ الہند یہاں سے حجاز کا سفر کر رہے ہیں؟ کیوں برستی گولیوں میں مکہ سے طائف پہنچتے ہیں؟ شریف مکہ جو بغاوت کر چکا ہے ترکوں سے اور برطانیہ کا اعلی کار بن چکا ہے، وہ ترکوں سے جنگ لڑ رہا ہے، شیخ الہند ان برستی گولیوں میں طائف پہنچتے ہیں غالب پاشا سے، وہ تحریر لیتے ہیں جس میں جو جنگ عظیم اول ہو رہی ہے اس میں ترکی حکومت شیخ الہند کو اپنا نمائندہ بنا رہی ہے کہ ہماری انگریزوں سے لڑائی ہے، اور ہندوستان کے لوگ سلطان العلماء مولانا محمود حسن
کی سربراہی میں برطانیہ کے خلاف جنگ لڑے۔ ریاست سے پروانہ جہاد لیا جا رہا ہے۔ عربی میں پوری تحریر طائف میں غالب پاشا جو حجاز کا گورنر ہے اسے لکھ کر دیا۔ اس علاقے کا جو فوجی سربراہ ہے انور پاشا، اس سے مدینہ میں ملاقات ہوئی۔ اس کی طرف سے کیا ہے، گورنر حجاز کو کہا گیا اور گورنر حجاز نے تحریر لکھ کر دی۔ ایسے مشکل حالات میں، حالانکہ سفاکیت 1857 سے لے کر یہ جنگ عظیم اول سے پہلے تک کتنی قتل و غارت گری انگریزوں نے کی، اس کے مقابلے میں کوئی جنگ لڑنے کا عمل کیا؟ افراد تیار کیے، جماعتیں بنائیں، سوچ دی آزادی اور حریت کی، مقابلے کی۔ جنگ کا اور قتال کا حکم اسی وقت ہوا کہ جب شیخ الہند نمائندہ بنے ہیں خلافت عثمانیہ کے، اور حضرت شیخ الہند نے، حضرت مدنی لکھتے ہیں کہ طائف سے یہ پروانہ حاصل کرنے کے بعد جنگ بڑے عروج پر تھی ترک فوجوں اور شریف مکہ کی فوجوں کے درمیان۔ تو حضرت اسی کے دوران پتہ نہیں کس وقت کس طرف کی گولی آ کر لگے گی۔ ترکوں سے جو تعلقات تھے ان سے پروانہ راہداری کا لے کر جہاں تک ان کا دائرہ تھا وہاں امن سے آئے، اور جب وہاں پہنچی جہاں شریف کی فوج تھی تو اس کو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ اور حرم کے شیخ الحدیث تھے، ان کے واسطے سے جب اسے پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، مکہ تشریف لائے۔ وہ تو جب مکہ پہنچے اور انگریزوں کو بھنک پڑی کہ یہ تو کسی خطرناک مشن پر ہے، پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علماء ہے، اور وہ معذر نامہ شریف نے پیش کیا کہ چونکہ ہم نے آپ کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے مکہ میں، تو اس پہ دستخط کر دو کہ عثمانی ترک خلافت کے اہل نہیں ہیں۔ تو تب حضرت کی ڈھونڈیا پڑی اور حضرت مکہ سے جدہ پہنچ گئے فوراً، اس لیے کہ حضرت کے ساتھی بہت سارے حج کے بعد ہندوستان آ رہے تھے۔ 15 دن حضرت جدہ نے میں قیام کیا، اور جب تک بحری جہاز جدہ کا ساحل چھوڑ کر ہندوستان کی طرف روانہ نہیں ہو گیا آپ جدہ میں قیام پذیر رہے۔ وہ خط غالب پاشا کی تحریر وہ اپنے خاص متعلقین کے ذریعے سے یہاں پہنچی اور یہاں سے سیدھا حضرت سندھی کے پاس پہنچی۔ انگریزوں کے ہاتھ تو تبھی لگی۔ اس ہدایت کی بنیاد پر پھر یہاں حضرت سندھی نے وہ جنگ لڑی ہے ٹل والی، جس کی بنیاد پر 1919 میں افغانستان کی آزادی، اور پھر اسی کے معاہدے میں 10 سال بعد ہندوستان کی آزادی کا معاہدہ برطانیہ نے کیا۔ تو اتنے مشکل حالات میں بھی ان علماء ربانیین نے قانونی نظام جو دین اسلام کا ہے اس کو نہیں توڑا۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند نے واپس آ کر کہ جب بین الاقوامی سیاسی طاقت بھی ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، جب ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کی ختم ہوگی، اتنی بڑی عسکری قوت کے باوجود، تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی صرف شیخ الہند نے واپس آ کر کہا ہے جی عدم تشدد، یہ صرف اس وقت واپس کہا ہے، یہ تو 1200 سال کا تسلسل ہے۔ سیاسی حالات یہ ہیں کہ اب قتال بغیر حکمران، اور برطانوی حکمران یا عالمی سامراج تمہیں جہاد کرنے کا حکم دے گا اپنے ساتھ ہی لڑائی کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ شرعی جہاد نہیں ہوگا، وہ ٹریپ کرے گا۔ اس لیے حضرت شیخ الہند نے آ کر فوری طور پر جو خطبہ دیا وہ عدم تشدد کی اساس ہے، اور وہ تمام قوتیں جو تحریک ریشمی رومال کے پیرول پر افراد
وسائل کلکتہ، بمبئی، دلی سے یاغستان مولانا سندھی تک پہنچا رہے تھے، جب صورتحال بدلی تو سب کچھ بدل گیا۔ اب یہ کہہ دینا غیر سیاسی اور غیر شعوری بات ہے کہ مولانا سندھی جمیعت الانصار اور مولانا آزاد دارالرشاد کی اساس پر 1920 سے پہلے تو اتحاد اسلام اور خلافت اسلامیہ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، اور 1920 کے بعد انہوں نے تضاد اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب تو نیشنلسٹ ریاستیں بن رہی ہیں، تو قومیت اور نیشنلزم کی بنیاد پر اب ہمیں قوت اور طاقت پیدا کرنی ہے، اب قتال کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ مسئلہ بدل دیا، حالات بدل گئے، ریاستوں کی نوعیت بدل گئی، سیاسی طاقت کا مرکز بدل گیا۔ اب جو اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ہے، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر قومی طاقت ہے۔ من قوت، قومیت کی سیاسی وہ طاقت جو دنیا بھر کی تمام قومیں اختیار کر رہی ہیں۔ برطانیہ قومی سیاسی طاقت پیدا کر رہا ہے جمہوریت کے اساس پر، تو اسی ٹول کی بنیاد پر اپنی قومی طاقت پیدا کی جائے گی۔ وہ اپنی معاشی قوت یا آلات حرب و ضرب کی طاقت پیدا کر رہا ہے جدید ٹیکنالوجی اور جدید ملٹریزم کی بنیاد پر۔ اس کا ملٹریزم بہتر تھا تو خلافت عثمانیہ نے شکست کھائی، اس کا ملٹریزم بہتر تھا تو بہادر شاہ ظفر نے 1857 میں شکست کی۔ تو اب من قوت کیا ہے کہ ہر قوم اپنی قومی طاقت کے بل بوتے پر اپنا ایک ایسا قومی نظام بنائے جس کا ملٹریزم جدید خطوط پر استوار ہو، جس کی سیاسی طاقت اور اجتماعیت من قوت، ٹارگٹ کرنے کا الرمی، ٹارگٹ کرنا نہیں چھوڑنا دشمن کو جو ظالم اور مفسد ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی نشانہ الرمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کی بڑی وضاحت یہی ہے کہ اپنی سیاسی طاقت پیدا کرو، اپنے مادی وسائل پیدا کرو، اپنے نیشنلزم کو مضبوط بناؤ، اس کی بنیاد پر قوتیں پیدا کرو۔ بین الاقوامی ڈھانچہ ٹوٹ گیا، جہاز بکھر گیا، تو جہاز کے جتنے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے، بڑی فوج بکھر جائے تو جو ٹکڑا جہاں پر ہے وہ اپنے قومی تقاضوں کے تناظر میں اثر نو منظم ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خلیفہ صاحب تو معاہدہ سیورے میں ترک کی تمام علاقوں کی بندربانٹ قبول کر چکے، جہاز توڑنا قبول کر چکے، حتیٰ کہ ترکی کے حصے بکھرے کر کے ترکی نام کو ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ الغائے خلافت تو سب سے پہلے معاہدہ سیورے میں خود خلیفہ عثمانی نے کر دی تھی، لیکن اس ٹوٹتے ہوئے جہاز اور اس عالمی فوج کا وہ حصہ جو ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی سربراہی میں تھا، اس نے اپنی طاقت منظم کی اور اس نے کہا یہ کٹھ پتلی خلیفہ جو ہے وہ ترکی کی شناخت کو ختم نہیں کر سکتا، جنگ لڑو۔ انگورا کی جنگ میں اس نے اپنی قومی طاقت ظاہر کی جی دشمن کے مقابلے میں، اور اپنی طاقت اور قوت منوا کر ان تمام عالمی قوتوں کو اور عالمی بدماشوں کو جنگ عظیم اول کے بعد حصے بکھرے کر کے بندربانٹ بنا رہے تھے اور خاص طور پر ترکی کا خاتمہ کر رہے تھے، ان کو دوبارہ مجبور کر دیا معاہدہ لوزان میں کہ آؤ بیٹھو ٹیبل پر، ہمارے حقوق کے تحفظ کی بنیاد پر معاہدہ ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو وہی تھا۔ سب سے پہلے ہندوستان کٹے ہوئے درخت کی طرح ان کی جھولی میں جا گرا تھا، اس سے ہی بہت پہلے 1857 کے بعد سے
تو یہاں تو قومی طاقت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، کوئی نیشنل سطح پر کوئی اجتماعیت، کوئی پارٹی، کوئی کانگریس پیدا بھی کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس قومیت کو نقصان پہنچانے کے لیے فرقہ پرستوں کی جماعتیں کھڑی کر دی۔ اس قومیت جو عرب قومیت کی بنیاد پر اگر کسی نے کام کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے حصے بکھرے کر کے ایک اردن، ایک مصر، ایک شام، ایک عراق بکھیر دیے، اور جناب ایک نیا عرب قبیلہ نیچے سے اٹھا کر لے جا کر کیا ہے جزیرۃ العرب پر مسلط کر دیا۔ تو نیشنلزم کہاں ہے؟ قومیت کی اساس پر من قوت ومن رباط الخیل کہاں ہے؟ ختم۔ پھر ان قومیتوں کی بنیاد پر جو ملک بھی بنائے، ان کی طاقتیں اور قوتیں ان کو الجھا دیا اس بات کی، تشدد کی اساس پر لڑائی جھگڑے کی۔ بھائی جب ریاستیں بنانے کا عمل نیشنلزم کی بنیاد پر بنا تو دنیا کی ہر قوم کا یہ بین الاقوامی حق ہوا کہ وہ اپنی قومیت اور نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی ریاست قائم کریں۔ یہی سوال پیدا ہوا تھا نا، اس سے پہلے کیوں نہیں سوال پیدا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہودی چلے آ رہے ہیں، کبھی یہودیوں نے ریاست قائم کرنے کی بات کی؟ تحریف شدہ تورات کے اندر جو مرضی کرتے رہو، قصے کہانیاں سنتے رہو۔ عملی اقدام جنگ عظیم اول کے بعد اس برطانوی وزیر خارجہ نے، بالفور نے، اس کے اعلان سے شروع ہوا کہ جب ریاستیں قومی بنیادوں پر بن رہی ہیں تو ایک قومی ریاست یہودیوں کی بھی ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی جو نظام لیگ آف نیشن کا، اس نے 1922 میں کمیشن بنایا، اس کمیشن نے رپورٹ دی تمہارے اندر جرأت اور طاقت اور قوت ہوتی تو مقابلہ کرتے۔ آج جو عرب قومیت کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے اس عرب قومیت کے حصے بکھرے کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے، یا عرب قومیت کی بنیاد پر عرب نیشنلزم کی جنگ لڑی ہے؟ نہیں۔ اور جس نے بھی عرب نیشنلزم کی جنگ لڑنے کی کوشش کی، اسی کو نکو بنا کر اس کے مقابلے پہ اسلام کے نام پر فتوے جاری کیے۔ کیوں؟ تشدد بھڑکاؤ اور اس تشدد کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کرو۔ جو بیچارہ کمزور ہے وہ اگر جنگ لڑے گا، طاقتور سے پنجہ آزمائی کرے گا، تو بین الاقوامی دنیا میں کسی بھی ریاست طاقتور کے مقابلے میں کوئی آدمی آتا ہے، کوئی قوم آتی ہے، کوئی فرد آتا ہے اور جنگ ہو، اس کو جنگ کہہ دیا جائے، تو جنگی اصول یہ ہے کہ جنگ پر جس کا علاقہ قبضہ کر لیا، وہ علاقہ اس کا ہو گیا 1922 سے پہلے۔ لیکن نیشنلزم کے زمانے میں جب ریاستیں بن رہی تھیں تو ہر ریاست کی ایک بین الاقوامی سطح پر حد مقرر ہو گئی، حدود اربع آ گیا، سرحدیں بن گئی، اور وہ بین الاقوامی سرحد قرار پائی، خاص طور پر اقوام متحدہ کے بننے کے بعد۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوں گی تو ٹھیک ہے، حالت جنگ میں تو ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی جنگ بندی ہوگی تو دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی بین الاقوامی سرحد سے آر پار چلی جائیں گی، اپنے اپنے علاقے میں چلی جائیں گی۔ خود آپ نے 2 جنگیں لڑی ہیں، 65 اور 70، دونوں جنگوں میں ہندوستان پاکستان نے ایک دوسرے کے علاقوں پر جنگ کے دوران قبضہ کیا، لیکن جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو پاکستانی فوج کو وہ علاقے چھوڑنے پڑے جو ہندوستان کے جن بستیوں اور علاقوں پر پاکستانی فوج نے قبضہ کیا تھا، اور ہندوستان کو وہ علاقے چھوڑنے پڑے جو پاکستان کے گاؤں اور دیہات اس کے قبضے میں آئے تھے، کیونکہ بین الاقوامی سرحد تسلیم شدہ ہے۔ اب ریاستیں بن رہی ہیں نیشنلزم کی بنیاد پر، مسلمانوں کی ریاست بن چکی،
اسلام کے نام پر پاکستان 1947 میں 48 میں اقوام متحدہ کہتا ہے کہ بھائی ایک یہودیوں کی بھی ریاست ہونی چاہیے، کیونکہ جب مذہب کی بنیاد پر پاکستان بن چکا تو پھر ایک مذہب یہودی بھی ہے اور ان سے بھی بڑا پرانا ہے۔ تو فلسطین میں جتنی ان کا تناسب آبادی ہے اس کے مطابق ایک چھوٹا سا اسرائیل، اس کی سرحدیں متعین کر کے اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ اسرائیل ہو، اور باقی سارا جو جی لاکھوں کی تعداد میں عرب اور فلسطینی تھے یہ فلسطین ہو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مثلاً مسلمان اسلامی ریاست بنا چکے مذہب کے نام پر، یا تو کہا جائے کہ جی سیکولرزم، جی مذہب کی کوئی بات نہیں، مذہب کی بنیاد پر ملک نہیں بنیں گے۔ تو جب ایک مذہب کی بنیاد پر، اور خاص طور پر وہ مذہب جس کے دعوے دار کہتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں سے لڑائی لڑنی ہے، تو دوسرے مذہب کے لوگوں کی ریاست، اور وہ بھی چھوٹی سی، سرحدیں متعین ہو جاتی تو اس کے بعد اگر کوئی بھی جنگ ہوتی تو سرحدوں کی خلاف ورزی کی اساس پر حالت جنگ میں تو ظاہر ٹھیک ہے قبضہ ایک دوسرے پہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جنگ کے بعد ان کو واپس اپنی سرحد میں جانا ہوگا۔ لیکن ماشاءاللہ ہمیں مسلمانوں کو بھڑکا دیا، اور بھڑکا کیا دیا؟ تشدد پر ابھارا، جنگ لڑو، اور جنگ لڑ کے یہ جو چھوٹی سی ریاست کی سرحدیں بن رہی ہیں اس ریاست کو تسلیم نہ کرو۔ اچھا جی، نہیں کرتے، نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر دفعہ جنگ میں 1948 کی جنگ ہوئی، فلسطین کا اقوام متحدہ نے جو علاقہ متعین کیا تھا اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، چونکہ سرحدیں متعین نہیں ہے۔ تو بعد از جنگ اب اقوام متحدہ قراردادیں پاس کر رہا ہے، مسلمان ممالک مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ جی بھائی اپنے اپنی سرحدوں پر جاؤ، کہتا میں نہیں جاتا۔ ڈھیٹ ہے نا، صہیونیت ہے نا، کس کے بل بوتے پر؟ جس کے پاس سیاسی طاقت ہے، امریکہ۔ سرحدیں متعین نہ کروانا، سیاسی جنگ نہ لڑنا، عرب قومیت کی بنیاد پر اس فلسطین کے یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کو ملا کر جدوجہد کا راستے کو بدنام کرنا اور تشدد کے راستے پر بھڑکا کر جنگ کا اعلان کرنا، جنگ بندی ہو جائے یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہر جنگ کے بعد فلسطین کے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کیا۔ تو سرحدیں متعین نہ ہونے کا نقصان کسے ہوا؟ فلسطین کو، مسلمانوں کو، عربوں کو۔ وہ پھیلتی جا رہی ہے، ہر کچھ سال بعد جنگ بھڑکاؤ، اور جنگ بھڑکا کر فلسطینیوں کا قتل عام کرو، اور اس کے لیے کیا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرو۔ کہاں غرب اردن سے لے کر غزہ تک پورا کا پورا علاقہ انہوں نے قبضہ کیا اسی تناظر میں، جنگوں کے ذریعے سے، کیونکہ سرحدیں متعین نہیں ہیں۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، مزید قبضہ ہو گیا، گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ ہو گیا، لبنان تک، شام تک کیا ہے، علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ تمہارے پاس اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، کیا یہ مسلمان عرب ریاستیں اور حکومتیں انہوں نے طاقت پیدا کی جس کے ذریعے سے وہ صہیونی ظالم متکبر فلسطینیوں کا خاتمہ کرنے والے، ان کے بچوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سیاسی قوت پیدا کی؟ 57 مسلمان ملک ہیں، ان کے اندر کوئی سیاسی طاقت ہے؟ اچھا، وہ چند لاکھ کا اسرائیل جس کا خنجر گھونپا ہے آ کر فلسطین میں انسانیت کے قتل عام کا، اس کا ابا کون ہے؟ اس کو ٹارگٹ کیا کبھی تم نے؟
اس کے ساتھ تو تمہارے تعلقات جی، اس کے ساتھ اسی طریقے سے رشتہ داریاں، ناطے، سارے فلسطینی بھی ڈبل شہریت رکھ رہے ہیں۔ کل کے اخبار میں تصویر چھپی پرسوں کہ وہ فلسطینی رفح بارڈر پر کھڑے ہیں جن کے پاس فلسطین کی نیشنلٹی بھی ہے اور برطانیہ اور امریکہ کی بھی نیشنلٹی ہے، یورپ کے کسی ملک کی، فرانس کی بھی، تو وہ اس ملک میں اپنی اس نیشنلٹی کو استعمال کرنے کے، تو نیشنلزم کی بنیاد پر نیشنلٹی آپ کے پاس فلسطینیوں کے پاس اپنی دھرتی کی نہیں ہے، تو مقابلہ کس بنیاد پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 48 سے لے کر اب تک کی جنگوں کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ اور اسرائیل کے دائرۂ کار کو وسیع کرنا ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے، ایک امریکہ نہیں مان رہا اور ایک ماشاءاللہ پاکستان کے علماء نہیں مان رہے، کہتے نہیں جنگ بندی کیوں نہیں ہونی چاہیے، جنگ بندی نہیں ہونی، جنگ ہوگی، جنگ لڑی جائے گی، جہاد لڑا جائے گا، جہاد فرض ہو چکا۔ بھائی اگر جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے اور جنگ ہونی چاہیے تو پہلے تو یہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے جائیں غزہ میں جا کر جنگ لڑیں، کیونکہ تمہارے نزدیک تو جنگ فرض ہو چکا۔ اور عجیب بات ہے، یہ اعلامیہ وہ جاری کر رہے ہیں، سب کے چہرے دیکھ لو، کہ جو آج سے چند سال پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کر پیغام پاکستان جاری کر رہے تھے، اور پیغام پاکستان کی ابتدائی 2-3 شقوں میں تسلیم کیا گیا کہ پرائیویٹ جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ریاست جہاد کا اعلان کرے گی تو جہاد ہوگا ورنہ فساد ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت 57 مسلمان ملکوں میں سے کسی ریاست نے جہاد کا اعلان کیا ہے؟ پاکستان نے، سعودی عرب نے، اردن نے، شام نے، مصر نے، عرب لیگ نے، ریاست تو اعلان نہیں کر رہی جہاد کا، بلکہ وہ جہاد کے اعلامیے کو یہاں کے میڈیا کے اخبارات میں اس کے اوپر بلیک آؤٹ کیا گیا۔ تو ریاست اعلان نہیں کر رہی، پرائیویٹ جہاد کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ بھی کہ ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے تقریباً 100 سال سے ہر اہم موقع پر انسانیت کے قتل میں حصہ لیا ہے، تشدد بھڑکا کر، اور تو اور جب تحریک ریشمی رومال چل رہی تھی قانونی بنیادوں پر، تو ان کے آباء و اجداد جو یہ اعلان کرنے والے تھے نا، یہاں بڑے بڑے مفتی، ان کے آباء و اجداد نے شیخ الہند کی مخالفت کی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جنگ لڑنے کی، تو ہم کس بنیاد پر انگریزوں سے جنگ لڑے؟ یعنی جو جہاد حریت ہندوستان میں تھا اور شرعی تقاضوں کے مطابق تھا، وہاں تو مذاق اڑاتے رہے، بلکہ ان کے ایک بزرگ نے کہا تھا جب شیخ الہند گرفتار ہو گئے مالٹا میں، ان کے شاگرد بھی تھے وہ، انہوں نے کہا دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے، اب بابا جی گرفتار ہو کے جیل میں پھر رہے نا، تانے دے رہے تھے۔ تو میاں حسن حسین نے کہا وہ تمہارے جیسے لوگوں کی مخالفت اور جاسوسی کے نتیجے میں شیخ الہند وہاں گرفتار ہوا ہے، آج وہ جہاد اور جنگ کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں قتل عام کروایا 1948 میں اور فلسطین میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1970 میں بنگالیوں کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا کہ بنگالیوں نے ریاست پاکستان سے خروج کیا ہے، باغی ہو گئے ہیں، لہذا حکومت بنگلہ دیش جو بنگالیوں کو چن چن کر براہ راست فائر کر کے مار رہی ہے وہ جائز ہے۔ بھائی جمہوری دور میں بنگلہ دیش یعنی مشرقی بنگال کی اسمبلی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا رضاکارانہ فیصلہ کیا تھا۔ تقسیم ہند کے فارمولے میں یہ طے تھا کہ 46 کے الیکشن کے تحت جو صوبائی حکومتیں اسمبلیاں ہیں
وہ پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کریں گے۔ پنجاب نے کی، خیبر پختونخوا نے کی، سندھ نے کی، بلوچستان نے کی، اور بلوچستان تو بیچارہ ابھی تک صوبہ پورا نہیں تھا، ریاست افقلات نے کی، اور بنگال نے کی۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری نے مفتیوں سے کراچی میں جا کر پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ جو بنگالی جن کے قتل عام کا تم فتویٰ دے رہے ہو یہ تمہارے غلام ہیں؟ تم نے جنگ لڑ کر ان کو غلام بنایا تھا کہ غلام باغی ہو گیا ہے، عابق ہو گیا ہے، اس لیے اس کو گولی سے اڑا دو، پکڑ لو، گرفتار کر لو۔ بھائی ایک جمہوری تقاضے کے تحت اسمبلی میں انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے آپ کے ساتھ الحاق کیا تھا، اب یہ قتل کا فتویٰ کس بنیاد پر؟ جی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں اسی تشدد کو بھڑکا کر 20 لاکھ انسان اس بر عظیم میں قتل کیے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اس پورے پچھلے 50 سال میں افغان وار کے نام پر جہاد فرض کر کے لوگوں کے بچے قتل کروائے، اپنے بچے امریکہ میں پڑھوائے، اور پھر جب امریکہ کی ضرورت ختم ہو گئی تو اب وہ دہشت گردی قرار پایا۔ اب پیغام پاکستان جاری کرنا ہے کہ جی پرائیویٹ جہاد نہیں کرنے کی اجازت۔ تمہیں پہلے نظر آ رہا تھا؟ کیا کوئی آدمی آن ریکارڈ یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی ریاست نے، فوج نے افغانستان میں جنگ اور جہاد کا اعلان کیا تھا؟ نہیں، کوئی سرکاری دستاویز نہیں۔ اور تو آج کل ہم تلاش کرتے ہیں کہ جناب مذہبی جماعتوں میں سے کس کس نے تحریری فتویٰ دیا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے؟ غائب، چھپا لیے، زبانی کلامی، جہاد فرض، جہاد فرض۔ ہر مسجد مدرسے کے اندر جا کر جہادی تقریر کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، علماء کا متفقہ فتویٰ۔ جی کیا آج اب یہی کام کرنا ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام کروانا ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے، ممالک کہہ رہے ہیں، ریاستیں کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، جنگ جاری رہے گی، یعنی جب تک ایک فلسطینی زندہ رہے گا لڑائی ہوتی رہے گی۔ دو ہی ملک ہیں جنگ نہیں بند کرنا چاہتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، اور وہی بات اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سوچے تو صحیح اپنے گریبان میں جھانکیں۔ باقی دنیا کے 190 ممالک کہتے ہیں کہ جی جنگ بند ہونی چاہیے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، سفاکیت ہے۔ بھائی نہتے قوتیں ہے ان کے پاس، غزہ والوں کے پاس، اب سرنگوں میں پانی بھر دیا، بیچارے جو وہاں چھپے ہوئے تھے وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں۔ رفح بارڈر کھول کر ان کو سب کو مصر کے صحرا میں دھکیل کر اس پورے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے، جنگ کے بغیر کر سکتا ہے؟ جنگ جاری رہے گی تو کوئی سیاسی، قانونی، شرعی، کوئی منطقی، کوئی تو ہاں جی ثبوت ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر یہ آپ اعلان کر رہے ہیں، جی یہ اعلامیہ جاری کر رہے ہیں، کس کے اساس پر؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ 1979 میں جب افغانستان کی لڑائی شروع ہوئی تو 1985 میں پوچھا گیا کہ یہ جہاد افغانستان کب تک جاری رہے؟ جب تک ایک پٹھان زندہ ہے جہاد جاری رہے، یعنی سارے پٹھان مروانے، نکارہ بنانے، جو بچ جائیں وہ اشرف غنی کی طرح ہاں جی امریکہ کے تربیت یافتہ ہوں اور ان کے ذریعے سے افغانستان کا نظام چلایا جائے۔ یہاں بھی فلسطینی سارے مر جائیں اور جو باقی بیچارے نوجوان ادھر ادھر بھاگ بھوگ کر جائیں، ان کو ٹرینڈ کر کے ان کو لا کر کیا ہے ان کے ذریعے سے اپنا نظام چلایا جائے۔ تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے ایک مکمل نظام میں سے ایک جز کو بغیر معروضی حالات، بغیر سیاسی طاقت، بغیر معاشی قوت، بغیر آلات اور آلات ضرب و حرب کے کہہ دینا جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کا دین ہے؟ کہاں کی سیاست ہے؟ کہاں کی معیشت ہے؟ انسانوں کو مروانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ دین انسانیت کی بقا کے لیے آیا ہے،
اسی آیت کے بعد میں کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جناحو کا جیسے ضمیر کا مرجع دشمن ہے، تو اگر دنیا کے 190 ملک، وہ سب ملک مل کر کہتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ بھی دبی زبان سے کہتا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، کیونکہ سیکولر قانون کے مطابق جنگ کو دنیا میں کون جائز قرار دیتا ہے جی؟ تو اگر وہ سلامتی، امن، اس کی طرف میلان ظاہر کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تیاری کے، باوجود قوت کے، باوجود دشمن پر رعب پیدا کرنے کے، فجنح لہا، آپ بھی اپنا پہلو نرم کر لیں، اور وتوکل علی اللہ۔ اسی آیت پر تو صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ دشمن بنیادی امن اور سلامتی کی بات مان لے، ادھر اس کا میلان ظاہر ہو جائے، تو آپ بھی کیا ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے، نرمی اختیار کریں۔ مقصد امن قائم کرنا ہے، سلامتی قائم کرنا ہے، انسانی جان بچانا ہے۔ جہاد کا مطلب بھی شر پسند عناصر کو قتل کرنا ہے تاکہ انسانیت ان کے شر سے بچ سکے، اور اگر وہ قتل نہیں ہو رہی، قتل وہی کمزور انسانیت ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں روز بمباری ہو رہی ہے۔ اب ایک لیڈر صاحب بیان کرتے ہیں کانفرنس میں کہ روز ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، اور تمہارے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ روز وہ بچہ فلسطینی شہید ہونا چاہیے، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ دین عقل و شعور کی بنیاد پر پھیلتا ہے، خاص طور پر ریاستی اور سیاسی عقل سے۔ جو ریاستی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، قومیت اور بین الاقوامیت کی تشکیل ہے، امت کی تشکیل ہے، اس میں تو بہت بڑی عقل اور شعور اور دین کے مکمل نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہی وہ بے شعوری ہے جس کی وجہ سے جزوی چیزوں کو اٹھا کر مسلمانوں کے قتل کرانے اور ریاستوں پر قبضے کروانے اور دشمن کے اعلی کار بننے کا عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے برات کا اعلان کرنے، شعور کے ساتھ دین کو سمجھنے، اس کے سسٹم کو جاننے، اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔